السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور HITV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے مظہر عباس کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے ایک جنگی ماحول میں صحافت۔ تو چلیے صحافت کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ پاک بھارت میں صحافت تاریخی طور پر بیانات کے گرد ہی گھومتی ہے۔ امید تھی کہ جب پرنٹ میڈیا سے نکل کر الیکٹرانک میڈیا کی دوڑ میں داخل ہوں گے تو شاید اس میں کچھ تبدیلی آئے، مگر کراس میڈیا کی وجہ سے ٹی وی پرنٹ پر اثرات نمایاں نظر آنے لگے۔ مدیر کا ادارہ ختم ہوا تو جیسے چیک اینڈ بیلنس ہی ختم ہو گیا اور میڈیا فری فار آل ہو گیا۔ دونوں ملک نے اپنے اپنے وقت میں نامور مدیر پیدا کیے، خاص حد تک صحافت کا وقار اور اعتبار برقرار رکھا۔ اب ایک نئی دنیا ہی جہاں جھوٹ ہی دراصل سچ ہے اور جنگ میں تو پہلی موت ہی سچ ہوتی ہے، ایسے میں کم ہی بات کسی دلیل اور منطق سے کرنا ممکن ہوتا ہے اور ہم یہ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھارت کے بڑے بڑے اخبارات اور رسائل کا جائزہ لیں تو ماضی کے دریچوں میں آپ کو اعلیٰ صحافتی معیار نظر آئے گا، مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب خود وہاں کے ایک انتہائی معتبر صحافی کلدیپ نائر نے کئی سال پہلے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں صحافت کے حوالے سے سخت مضمون لکھا، جس میں انہوں نے وہاں کے ایک بڑے اخبار کے حوالے سے لکھا کہ وہاں خبریں پیسے دے کر چھاپی اور چھپوائی جاتی ہیں۔ خیر، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس لیول کے صحافی کا لکھنا بہت بڑی بات ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں یہ جاننے کی کہ تقسیم ہند کے وقت جب لاکھوں لوگ مارے گئے صحافت کیسی ہو رہی تھی اور یہ اداریہ کالم اور تحقیقاتی رپورٹ چھاپی گئیں یا نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد 1971 کا واقعہ ایسا ہے جب ایسے ہی سوالات نے جنم لیا، اور جہاں تک میری معلومات ہے ڈاکٹر مہدی صاحب کی ایک کتاب کے حوالے سے اس کا جواب بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ برسوں پہلے بھارتی فلم گرم ہوا تقسیم کے حوالے سے ایک غیر جانبدار فلم تھی جس پر دو رائے ہو سکتی ہیں، مگر رائے دینے سے پہلے فلم دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات پوری آج وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے جنگی ماحول میں پاکستانی میڈیا میں آپ کو وہ ہیجانی کیفیت نظر نہیں آئے گی جو بھارت کے خاص طور پر ہندی میڈیا میں نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی تو ان چینلز کو دیکھ کر بالی ووڈ فلموں کا گمان ہوتا ہے جہاں صحافی اداکار نظر آتے ہیں کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان پریشان ہو جائیں۔ یقینی طور پر بالی ووڈ کے بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر ہوں گی۔ ٹی وی شوز دیکھیں تو چند ایک کو چھوڑ کر سبھی ٹرک پر بتی کے پیچھے لگے نظر آتے ہیں، نہ حقائق کی پرواہ، نہ تعلیم کا علم، نہ اینکر کیا فیلڈ رپورٹرز، اور ایسے میں نیوز روم میں بیٹھے مہمان دراصل مہمان اداکار کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر مہمان کوئی پاکستانی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار ہاتھ آ جائے۔ صحافتی زبان تو بہت دور کی بات، عام زبان بھی چاہے انگریزی ہو، ہندی ہو یا اردو، ایسی زبان استعمال ہوتی ہے کہ خود زبان کو بھی شرم آ جائے کہ کس کے ہتھے چڑھ گئے۔ بین الاقوامی طور پر صحافتی معیار مجموعی طور پر زوال پذیر ہے۔ عراقی جنگ ہو، صدام حسین کی پھانسی کی براہ راست ریکوریج ہو، حالیہ مہینوں میں غزہ کے اوپر مغربی میڈیا کی آزادی، صحافت، سب بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں پاک بھارت میں خاص طور پر پیچھے دو انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے مسلسل کامیابی اور کانگریس کی مسلسل ناکامی نے انتہا پسندی کو مزید طاقت اور فروغ بخشا، جس کے اثرات بھارتی میڈیا پر بھی نمایاں نظر آئے۔ خاص طور پر کارگل جنگ کے بعد وہاں کی صحافت تقریباً یک طرفہ ہو گئی اور کچھ معتبر آوازیں تھیں وہ یا تو خوفزدہ ہو گئیں یا ریٹنگ کی دوڑ میں پیچھے ہو گئیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں بھی بہت سے صحافتی اداکار آئے، کچھ نے ڈرامے کیے اور پھر پس منظر میں چلے گئے۔ ان میں زیادہ تر وہ فنکار تھے جنہیں اوپر سے اتارا گیا تھا، اور کوئی لائٹ ویٹ، کوئی ہیوی ویٹ، مگر بنیادی صحافت سے نابلد۔ فرق جس نے دونوں ملکوں کی صحافت پر گہرا اثر چھوڑا وہ بدلتے سیاسی رجحانات تھے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی ایک تاریخ رہی ہے جو کافی حد تک اب بھی موجود ہے، مگر اس رجحان کو کبھی انتخابی پذیرائی حاصل نہ ہوئی، اور جب بھی ہمیں یہ رجحان نظر آیا تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی اور کی طرف سے اشارہ دیا گیا۔ اب سب کے باوجود تینوں بڑی جماعتیں آپ دائیں بائیں اور لبرل نظر آئیں گی، مگر انتہا پسندی کے رجحانات کی حوصلہ شکنی بھی ساتھ ہی نظر آئے گی۔ بھارت میں معاملہ یکسر مختلف ہے۔ وہاں اپنے وقت کے مضبوط ترین جماعت کانگریس اور گاندھی خاندان کا مسلسل زوال اور BJP کی دوسری بار کامیابی، چاہے ووٹ بینک کیوں ہی کم نہ ہو، بھارت کے اندر انتہا پسندی کے بڑھتے رجحانات کی عکاسی ہے۔ ایسے ماحول میں بھارت کی صحافت میں 1990 کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، مگر بدقسمتی سے اس میں مثبت پہلو کم اور منفی زیادہ نظر آتا ہے۔ نئے آنے والوں کی اکثریت انتہا پسندی کی لہر میں بہہ گئی ہے اور زیادہ تر پروفیشنل اور معتبر صحافی یا تو اس دوڑ میں آئے ہیں نہیں یا تو بہت پیچھے رہ گئے۔ ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ سچ
سے تو خیر اب ہم بہت دور ہیں، البتہ میڈیا نے یہاں وہ ہیجانی کیفیت پیدا نہیں کی جیسے پڑوسی ملک میں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں سنتاز معاہدے پر اٹھائے جانے والے سوالات دور سے ہیں، مگر یہ کہنا کہ شملہ معاہدہ معطل کر دیں گے یا معاہدے سے لا علم ہے تو پھر اپنا ہی نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس تاریخی دستاویز کے نتیجے میں 90,000 قیدی اور ہمیں اپنے علاقے واپس ملے تھے۔ وہ معاہدہ بقول پروفیسر حسن عسکری 1971 کی جنگ کے تنازع کے پس منظر میں ہوا تھا، جو 1976 کے بعد سے آپریشنل نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس بات کو نہ چھیڑا جائے۔ ناظرین، پاک بھارت تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ تقسیم ہند کے تناظر میں اعتماد کی کمی ہے، مگر بھارت میں اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ کے بعد نریندر مودی کے بیانیے نے بھارت کے سیکولر انڈیا ہی کی ساکھ کو خراب نہیں بلکہ اب تو باپو یعنی مہاتما گاندھی کے قاتل کو ہیرو بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں صحافت جیسے اپنے آپ کو بھارت میں ان رجحانات سے دور رکھ کر کہہ سکتے ہیں، لہٰذا مجموعی طور پر وہاں کا آزاد میڈیا اب یرغمال نظر آتا ہے۔ کاش ہماری حکومت جو خود ایسے ماحول میں یہاں کے میڈیا کے مثبت کردار کی تعریف کیے نہیں تھکتی، پیکر جیسے کالے قانون کو ختم کرنے پر تیار ہو جائے۔ بس ہماری ریاست اور سرکار کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے محض دو ملکوں کے تناظر میں دیکھیں، نظریے کے تناظر میں نہ دیکھیں، جس سے دونوں ملکوں کی اقلیتوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جائے۔ بھارت انتہا پسندی کی انتہا کو چھوڑ رہا ہے، کیا سیاست، کیا صحافت، یہاں تک کہ بالی ووڈ اور کرکٹ بھی مودی بیانیے کی لپیٹ میں ہے۔ طاہر لدھیانوی نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ جنگ ٹلتی رہی تو بہتر ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ حقائق چھپانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، گو کہ کسی بھی جنگ یا جنگی ماحول سے پہلے موت ہی سچ کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس جنگی ماحول میں صحافت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔